بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی۔ یہ کہانی ایک بچے علی کی ہے، تو چلیں سنتے ہیں علی کی کہانی، علی کی زبانی۔ اس کہانی کا نام ہے شب قدر کی راتیں۔ شب قدر سے ایک روز پہلے سب گھر والے تیاری کر رہے تھے۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن ابھی جاری تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس دفعہ شب قدر کے لیے ہم باہر کہیں نہیں جا سکیں گے۔ گھر پر رہنا ہی سب سے محفوظ طریقہ تھا اس خطرناک وائرس سے بچنے کے لیے، جو لوگوں کو بڑی تعداد میں بیمار کر رہا تھا۔ بابا جان رمضان المبارک کی آمد پر گھر میں جو رنگ برنگی لائٹیں لگائی تھیں ان کو بند کر رہے تھے، جبکہ ابھی بھی ماہ رمضان جاری تھا، لیکن آنے والی راتیں غم کی تھیں۔ ہم نے گھر میں جگہ جگہ بینرز لگائے جو ہم پچھلے سال زیارات سے واپسی پر لائے تھے۔ میں نے بھی ان بینرز کو لگانے میں بابا جان کی مدد کی۔ آپ کو معلوم ہے، قدر کی انہی مقدس راتوں میں سے ایک رات ہمارے پیارے امام علی علیہ السلام کو ایک برے انسان نے سر پر تلوار مار کر زخمی کر دیا، اور اس وقت امام حالت نماز میں تھے۔ آنے والی قدر کی ان راتوں کو مقدر کی راتیں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان راتوں میں ہماری زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ان راتوں میں ہم خاص طور پر اپنے وقت کے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو یاد کریں گے، امی جان اور بابا جان مجالس سنیں گے، اور ہمارے پیارے امام علی علیہ السلام کی شہادت پر گریہ کریں گے۔ وہ ان راتوں میں خصوصی دعائیں کریں گے اور زیادہ قرآن پڑھیں گے۔ ہم سب ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ بابا جان نے ٹی وی آن کیا۔ اس سال پچھلے سالوں کی طرح امام بارگاہ میں مجالس نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے امام کی شہادت کے زیادہ تر پروگرام مختلف جگہوں سے لائیو نشر کیے جا رہے تھے۔ امی جان نے سمجھایا کہ یہ سب کام جیسے مجلس سننا، اعمال کرنا وغیرہ گھر میں بھی کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف مسجد و امام بارگاہ میں ہی نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہیں، اور وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہم جہاں بھی ہوں ہماری دعا کو سنتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ امی جان اور بابا جان نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے اور ٹی وی پر مجلس سنتے ہوئے رو رہے تھے، جس میں مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ 19 رمضان المبارک کو مولا علی علیہ السلام کے سر کو تلوار سے زخمی کیا گیا۔ میں ابھی چھوٹا ہوں، لیکن پھر بھی میرا دل امام کے لیے اداس تھا، کیونکہ میں بھی اپنے مولا علی علیہ السلام سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا، کیونکہ میں بھی اپنے امام کے لیے آنسو بہانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے والدین کو آنسو صاف کرنے کے لیے ٹشو لا کر دیے۔ بابا جان نے مجھے پیار کیا اور دعا دی۔ مجھے یاد آیا کہ امی جان نے مجھے کہانیوں کی کتابیں لے کر دی تھیں، جن میں اہل بیت علیہم السلام کی کہانیاں بھی تھیں۔ میں جلدی سے گیا اور وہ کتابیں لے کر آیا۔ میں اپنی پسندیدہ کہانی کی کتاب کھولی، جس کا نام تھا چادر کی کہانی۔ پہلے صفحے پر ایک تصویر بنی ہوئی تھی، جس میں 5 لوگ ایک بڑی سی چادر کے نیچے بیٹھے تھے۔ میں چادر کے نیچے موجود ہر ایک کا نام جانتا تھا، کیونکہ امی جان سے یہ کہانی میں بہت دفعہ سن چکا تھا۔ میں ان 2 چھوٹے بچوں کو دیکھ کر مسکرایا جو کہ میری ہی عمر کے تھے اور اپنے والدین اور نانا جان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی گود میں بیٹھے ہوئے بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ بابا جان نے مجھے بتایا تھا کہ امام علی علیہ السلام بہت بہادر اور شجاع تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کا دفاع کیا۔ وہ بہت مہربان، سخی
اور بچوں اور یتیموں سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ واو، کاش میں بھی ان سے مل سکتا۔ امی جان نے میری طرف دیکھا۔ مجلس ختم ہو چکی تھی اور ٹی وی بند تھا۔ امی جان نے کہا کہ میں نے آپ کا نام علی اپنے عظیم امام علی علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے، جو کہ نجف میں مدفن ہیں۔ آپ کو اس بات پر ہمیشہ فخر کرنا چاہیے کہ آپ کون ہیں اور دین کی خدمت کے لیے آپ سب سے بہتر شخص بن سکتے ہیں۔ امی جان نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ میرے ساتھ آئیں، آپ کے لیے میرے پاس کچھ ہے۔ میں ان کے ساتھ گیا اور دیکھا کہ انہوں نے میرے لیے ایک ایکٹیویٹی کروانے کا کچھ سامان رکھا ہوا تھا۔ ہم خانہ کعبہ دوپہر کو ہی بنا چکے تھے۔ خانہ کعبہ کالے رنگ کا بنایا تھا اور اس کے گرد گولڈن ربن بھی لگایا تھا۔ اس کے اوپر ایک سراغ بھی رکھا تھا تاکہ ہم اس کو صدقے کے ڈبے کے طور پر استعمال کر سکیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ امام علی علیہ السلام وہ واحد انسان ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ میری میز پر بہت ساری کلر پینسلز، کینچی، گلو اور گلیٹرز پڑے ہوئے تھے۔ میں نے گلیٹرز کو میز سے اٹھا دیا کیونکہ یہ غم کے ایام تھے، اس لیے میں نے عید تک ان گلیٹرز کو استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے امی جان کے ساتھ مل کر کاغذ کے پرچم بنائے اور ان پر لال رنگ سے یا علی لکھا۔ جب ہم پرچم بنا چکے تو ان میں سے چند میں نے اپنے کمرے میں لگا دیے۔ جب بھی ان پر میری نظر پڑتی تو مجھے اپنے اس عظیم امام کی یاد آتی جن کے نام پر میرا نام بھی تھا۔ جب میں پرچم لگا کر واپس آیا تو امی جان اور بابا جان نماز خانے میں مصلی بچھائے بیٹھے تھے اور میرے ہی انتظار میں تھے۔ اتنے میں میری بڑی بہن فاطمہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئیں۔ بابا جان نے مجھے اپنے ساتھ جگہ دی اور ایک قرآن میری طرف بڑھایا۔ میں نے فوراً احترام سے قرآن کو پکڑا اور بوسہ دیا۔ میں نے اپنے آپ کو اس وقت بڑا بڑا محسوس کیا۔ بابا جان ایک دعا اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے جو کہ اس رات کی مخصوص دعا تھی۔ پھر سب نے قرآن کھول کر اپنے اپنے سر پر رکھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے وعدہ کیا کہ ہم قرآن کو انشاءاللہ سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور ہمیشہ قرآن و اہل بیت سے محبت کریں گے۔ پھر ہم نے اپنے 12 ائمہ کے نام باری باری 10 دفعہ لیے۔ مجھے اپنے سب ائمہ کے نام ترتیب سے یاد تھے کیونکہ میں نے بہت محنت سے انہیں یاد کیا تھا۔ بابا جان نے پیار سے مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ اس سے مجھے وہ چادر کی کہانی یاد آ گئی جس میں امام علی علیہ السلام نے پیار سے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں خوشی سے مسکرانے لگا۔ امی جان، کیا جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو ہم نجف امام علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں گے؟ امی جان مسکرائیں اور میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دعا کے لیے بلند کیا۔ میرے پیارے بیٹے علی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہ ضرور آپ کی دعا سنیں گے۔ پیارے امام، میرا نام علی ہے اور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ میں دعا مانگتے مانگتے سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نجف میں ہوں اور ہاتھ میں کاغذ کے جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں۔ میں بھاگ کر دیوار کے پاس گیا اور ان جھنڈوں کو دیوار پر لگا دیا۔ پیارے امام، میں علی ہوں اور آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔